ایک جوان صحابی پیغمبر کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ بتائیے میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کون سی جنت؟ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنتی ہے؟ کہا میں نے کہا تھا۔ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا اگرچہ تمہارا بھائی شہید ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھائی اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بسم اللہ سے لے کے والناس تک 25 انبیاء کا ذکر کیا نام لے کر، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک جگہ اکٹھے بیان نہیں کیا سوائے جناب یوسف کے۔ اور جناب یوسف سے متعلق پروردگار نے 111 آیتیں مسلسل اتاری سورہ یوسف، اور شروع سے لے کے آخر تک مسلسل جناب یوسف سے متعلق گفتگو کی، اور اسے قرآن کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا۔ اور جناب یوسف کی شخصیت کو اللہ نے جوانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا۔ لیکن یہ جناب یوسف جس لمحے اپنے باپ یعقوب کے ساتھ کئی سالوں کی جدائی کے بعد ملتے ہیں تو کیا کیفیت ہے؟ جیسی دور سے جناب یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا سواری سے نیچے اتر آئے اور تیزی سے چلنا شروع کیا، دوڑنا شروع کر دیا۔ اور جب یوسف کی نگاہ پڑی اپنے باپ یعقوب پر تو سوچ رہے ہیں کہ میں بھی سواری سے نیچے اتر آؤں یا سوار ہو کے آگے چلوں۔ حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ میں بھی سوار ہو کے جاؤں اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، اکابرین سلطنت کے ساتھ۔ حکومتی آداب کی رعایت کا تقاضا ہے کہ سوار ہو کے جاؤں۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد سوچا کہ میرے باپ یعقوب پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر یہ سواری سے نیچے اتر آئے اور پیدل چل پڑے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جناب یوسف اپنے باپ یعقوب سے ملتے، پروردگار نے جبرائیل کو نازل کیا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا اور سلام کے بعد کہا اے یوسف اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے۔ جناب یوسف نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا تو کیا دیکھا کہ ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا۔ جناب یوسف نے تعجب سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا یہ نور نبوت تھا۔ اب آپ تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پروردگار نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا۔ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ نبی خدا آپ سے ترک اولا کا ظہور ہوا ہے۔ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے۔ یعقوب پہلے اترے اور آپ بعد میں اترے، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار نے نور نبوت کو جناب یوسف کے صلب سے لیا اور ان کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا۔ اور آپ انبیاء کا شجرہ نسب پڑھیں، جناب موسیٰ چوتھے واسطے سے جناب لاوی کی نسل میں سے ہیں۔ اور جب کوہ طور پہ جاتے تھے جناب موسیٰ تو خدا ان لفظوں کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا تھا، نام لے کے نہیں، یبن لاوی، اے لاوی کے فرزند۔ امام چہارم سے پوچھا گیا کہ جناب لاوی میں کیا خصوصیت تھی؟ آپ نے جواب دیا اس لیے کہ وہ حد درجہ اپنے باپ کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ پہلی مرتبہ جب یوسف کے بھائی یوسف کو قتل کرنے لگے تو لاوی آگے بڑھے اور کہا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، کون پھینک دو۔ کیوں کہا؟ تاکہ اس طرح سے یوسف بچ جائے گا اور میرا باپ یعقوب کبھی نہ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ لے گا۔ اور دوسری مرتبہ جب جناب یوسف نے اپنے سگے بھائی بنجامین کو اپنے پاس مصر میں ٹھہرا لیا ایک بہانے سے، اور باقیوں کو اناج دیا، کہا جاؤ، سب چل پڑے، لیکن لاوی رک گئے۔ اور سب نے کہا او کیوں رک گئے؟ کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھ چکا ہوں اور دوبارہ مجھ میں ہمت نہیں کہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھوں۔ اب یا تو خود میرے باپ کا حکم آ جائے یا اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی واضح نشانی پہنچ جائے، تب میں جاؤں گا واپس کنعان۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، کوئی انسان مستثنا نہیں ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے اس دنیا میں مجرے فیض ہیں۔
واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں. ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کی جزا اللہ ہمیں آخرت میں دے گا، اور بہت سارے ہمارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی. لیکن کچھ نیک کام ایسے ہیں جن کی جزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، بہت جلد دیتا ہے. اور ان تمام کاموں میں سے سر فہرست ایک طرف والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور دوسری طرف والدین کی نافرمانبرداری ہے. جو والدین کا فرمانبردار ہے اللہ اسی دنیا میں اسے جزا دیتا ہے، اور جو والدین کا نافرمانبردار ہے اللہ اسی دنیا میں اسے سزا دیتا ہے. قرآن کی کتنے سورہ ہیں؟ 114. اور سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ البقرہ، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. یہ سورہ البقرہ جس میں پروردگار نے سینکڑوں واقعات اور موضوعات کو بیان کیا، لیکن اس سورہ کا نام کیا رکھا؟ بقرہ کا آپ اپنی زبان میں کیا ترجمہ کریں گے؟ گائے. تو کیا خدا کوئی اور نام نہیں رکھ سکتا تھا؟ سینکڑوں واقعات ہیں، کسی مناسبت سے کوئی اور نام رکھ دیا جاتا. آپ کے یہاں، آپ کی پنجابی زبان کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اردو زبان میں اگر کسی شخص کی حماقت اور بے وقوفی کو بیان کرنا ہو تو اس کی گائے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے کہ فلانا تو گائے ہے، احمق ہے. اور پروردگار نے باقی تمام باتوں کو چھوڑ کر اس سورہ کا نام گائے رکھا. یہ سوال 8ویں امام سے کیا گیا کہ فرزند رسول بتائیے اس سورہ کا نام اللہ نے البقرہ کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے تاکہ جب کوئی انسان قرآن اٹھائے، سورہ البقرہ کھولے تو سب سے پہلے اس کا ذہن اسی واقعے کی طرف جائے. کیوں پروردگار اس واقعے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ انسانوں پر والدین کا مقام روشن ہو جائے. اولاد یعقوب میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کو آدھی رات کو قتل کر دیا. اس کی منگیتر سے شادی کرنا چاہ رہا تھا تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ مل کر آدھی رات اٹھا، اسے قتل کیا، اور پھر اس کی لاش اٹھائی اور گھسیٹتے وہ دوسرے محلے میں لے گیا اور ایک اور گھر کے باہر پھینک دی جن کے ساتھ ان کی دشمنی پہلے سے چل رہی تھی، یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ قاتل یہ ہے. اور صبح جب لوگ جاگے اٹھے اور جا کے دیکھا لاش پڑی ہے، اب چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں. ایک کہتا ہے یہ قاتل ہے، دوسرے کہتا ہے وہ قاتل ہے. اب ان میں جھگڑا شروع ہوا بنی اسرائیل میں، اولاد یعقوب میں، اور 3 سے 4 افراد قتل ہو گئے. اور اب یہ پریشانی کے عالم میں وفد بنا کر موسیٰ کلیم کے پاس آئے. اے نبی خدا، خطرہ ہے کہ ہمارے بیچ خون ریزی اور جنگ چھڑ جائے اور قتل و غارت گری ہو، آپ ہماری مدد کیجئے تاکہ یہ جنگ رک جائے. کہ بتاؤ کیا کروں؟ کہ آپ قاتل کا نام بتا دیجئے کہ قاتل کون ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. جناب موسیٰ کلیم نے خدا سے رابطہ کیا. خدا نے فرمایا ان سے کہو اگر تمہیں، یہ قرآنی واقعہ ہے جسے قرآن نے بالتفصیل بیان کیا، ان سے کہو کہ اگر تمہیں قاتل کا نام چاہیے تو ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی دم کو کاٹو، اور کٹی ہوئی دم جا کر اس مقتول کے ساتھ مس کرو. یہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور خود اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا. تو آپ کو یہودیوں کا مزاج پتہ ہے، جیسے نمونے آج ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے. اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے، کٹ حجتی اور حجت بازی، تو ٹالنے کے لیے کہ کہیں گائے نہ ذبح کرنی پڑے اور ایسے ہی پتہ چل جائے. کہ موسیٰ ذرا بتائیے یہ گائے کیسی ہو، خدا سے پوچھ کے بتائیں. تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ قرآن فرما لا فارز ولا بکر اوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو، جوان ہو. کہا اچھا آپ پوچھ کے بتائیں خدا سے رنگ کیسا ہو؟ فرمایا فاقع لونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے. اور یہ پوچھتے گئے، بتائے. اور جب کوئی سوال نہیں بچا تو جناب موسیٰ نے فرمایا فافعلوا ما تؤمرون، اب جو تمہیں حکم دیا گیا اس پہ عمل کرو. اب انہوں ڈھونڈنا شروع کیا اور پورے علاقے میں صرف ایک جوان کے پاس یہ گائے ہے جس میں یہ ساری خصوصیات جمع ہیں. اور یہ جوان کون ہے؟ ایک تاجر ہے، اور اس کے پاس گائے. سب پہنچے
امام علی ابن موسیٰ رضا فرمانے کہ اللہ اپنے والدین کے مطیع کو اسی دنیا میں اس کی اطاعت کا صلہ دینا چاہ رہا ہے، ورنہ اللہ براہ راست جواب دے دیتا۔ تو یہ گائے اس جوان کے پاس ہے، اور جب پہنچے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیچنا چاہتا۔ یہ جوان کون ہے؟ اس نے دیر تھا کسی کے ساتھ معاملہ کیا، اور اب اس نے رقم دینی ہے اور جنس خریدنی ہے۔ تو جب یہ معاملہ طے کر کے گیا اور رقم اٹھانے کے لیے، تو صندوق کی چابی باپ کے پاس تھی، اور باپ تکیے کے نیچے یہ جیب میں رکھ کے سو رہا تھا۔ اب یہ رکا اور سوچا کہ میں باپ کو جگاؤں یا جا کے ان کو معذرت کر لوں۔ پھر اسے خیال آیا کہ مال دنیا ہے، پھر مل جائے گا، تو میں دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے باپ کا آرام خراب کروں، یہ مناسب نہیں۔ تو اسی طرح سے گیا اور ان سے کہا کہ میں یہ معاملہ نہیں کروں گا، تم یہ جنس کسی اور کو بیچ دو۔ اور جب باپ جاگا، اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میرے آرام کا اتنا خیال کیا کہ اپنے یقینی فائدے کو ٹھکرا دیا، تو دعا دی بیٹے کے حق میں۔ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، مرشد کے پاس جاتے ہیں کہ میری دعا کریں۔ میں نے جتنا احادیث کو پڑھا ہے، جس انسان کی دعا سب سے جلد دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے، وہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ تو بیٹے نے، باپ نے دعا دی اور ایک گائے دے دی، کہ یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لو، تمہیں کام آئے گی۔ اور اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ سارے یہودی اکٹھے ہوئے، کہ یہ گائے بیچو، کہ میں نہیں بیچنا چاہ رہا۔ اور کہا کہ جناب موسیٰ آپ کچھ اور اجازت دے دیجیے، نہیں بیچ رہے، کہ نہ، اللہ چاہتا ہے یہی گائے ہو۔ تو کہا پھر آپ اس سے کہیں۔ جناب موسیٰ نے سفارش کی تو وہ جوان مان گیا، اور کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، میں بیچنے کے لیے آماد ہوں۔ اب سوال یہ کہ قیمت کیا ہو؟ تو اس جوان نے کہا قیمت بھی آپ ہی طے کریں گے، جب آپ کے حکم سے میں بیچ رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا، پروردگار اس گائے کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ خدا نے فرمایا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کرو، اور پیٹ چاک کرنے کے بعد سارا گودا اور سب اس کے شکم سے خالی کرو، اور پھر جتنا سونا اس کی کھال کے اندر سما سکتا ہے وہ اس گائے کی قیمت قرار پائے گا۔ اور اب یہودی پھنس کے مجبور ہیں، وہ سونا جمع کر کے دیا، یہ قیمت قرار پائی۔ کیوں؟ پروردگار براہ راست قاتل کا نام بتا سکتا تھا، لیکن کیوں کہا کہ گائے ذبح کی جائے اور اس کی دم کاٹ کے لگائی جائے مقتول کے ساتھ؟ اس لیے کہ پروردگار قاتل کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ باپ کے مطیع اور فرمانبردار بیٹے کو اس کی اطاعت کا صلہ اسی دنیا میں دینا چاہ رہا تھا۔